السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر علماء جو ہیں وہ اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ علماء کی موجودگی انسان کو اسلام کی فطرت پر قائم رکھتی ہے۔ ایک عالم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کے اہم ترین 10 سے 12 سال اسلام کے علم کے حصول میں لگا دیتا ہے، اور انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی پوری زندگی میں ایک عالم کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینا، اس بچے کا نام رکھنا، اس سارے پروسیس سے لے کر اس کے مرنے تک اسے غسل دینا، اسے دفن کرنا، یہ سب کچھ ایک عالم کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر علماء کو وہ عزت نہیں دی جاتی جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاست میں بھی چند علماء موجود ہیں، اور سیاست کے اندر علماء کی موجودگی کا اہمیت کافی حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے ان کی موجودگی، اور ان کی سیاست میں موجودگی چند ایک لبرلز لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست میں کیا کام ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ سیاست کو اس حد تک نیچے لے گیا ہے کہ ایک عالم تو دور کی بات ہے کہ ایک شریف النفس انسان بھی اگر سیاست میں آنے کا سوچتا ہے تو اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ خود مشاہدہ کریں کہ اگر آپ کی مسجد کا خالی ایک امام ہے، حافظ ہے، عالم اگر نہیں ہے، اگر وہ کسی کے سامنے اس بات کا تذکرہ کر دے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے ووٹ دیں، تو اگلے بندے کا سب سے پہلا جو اس پر جملہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ جیسے شریف انسان کا یہاں پر کیا کام ہے، یعنی کہ اب شریف لوگ جو ہے وہ سیاست میں نہیں آ سکتے۔ لیکن علماء کی سیاست میں موجودگی ہمارے مسلمان ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1953 کے اندر پاکستان کے اندر ختم نبوت کی ایک تحریک چلائی گئی تھی قادیانیوں کے خلاف، جس کی قیادت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کی تھی، اور اس تحریک کے اندر کم و بیش 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن اس تحریک کا کوئی نتیجہ بھی موصول نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ قانون سازی جہاں ہوتی ہے وہ اسمبلی ہے، اور اس وقت اسمبلی کے اندر مسلمانوں کو علماء کی نمائندگی وہاں پر حاصل نہیں تھی۔ پھر 1970 یا 71 میں ایک عالم، ایک مفتی جن کا نام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہیں اسمبلی کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان کے آئین کے اندر یہ قانون بنا کہ احمدی جو ہیں قادیانی یا غیر مسلم ہیں، اور آج تک علماء کی اسمبلی میں موجودگی اس قانون کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے وفد نے قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور سے ملاقات کی اور اپنے لیے ووٹ مانگا، تو مرزا مسرور نے جواب میں یہ کہا کہ اگر آپ ہم سے ووٹ لے کر ہمیں حق دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ میں سے کسی بھی سیاسی جماعت میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ مولوی ہوتے ہوئے وہ ہمیں ووٹ دینے کا حق اور دیگر حقوق ہمیں دے سکیں۔ بس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں اب الیکشن میں ووٹ دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے، اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا۔ میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے۔ آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے، رائٹ۔ دوسرے تو یہ بات اس نے کسی سیاسی پارٹی کے کسی رہنما کے لیے نہیں کی، پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے لیے نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کے لیے نہیں ہے، پاکستان پیپل پارٹی کے کسی رہنما کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بات انہوں نے مولویوں کے لیے کی ہے۔ تو اس بات کا اندازہ آپ خود لگائیں کہ اگر اسمبلی کے اندر علماء کی موجودگی نہ ہو تو ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان کے اندر شریعت قوانین کے حوالے سے ایک قانون نافذ کرنے کا سوچا گیا کہ جس کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم مسلمان بننے کا ارادہ رکھتا ہے تو مسلمان بننے سے پہلے اس کے سوچنے پر بھی تو اسے باقی معاشرے سے الگ ایک اپنی کسٹڈی میں رکھا جائے گا، جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ اسے اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے۔ چند ایک عرصے کے بعد پھر اس سے دوبارہ اس کا فیصلہ پوچھا جائے گا کہ اب آپ نے کس مذہب میں جانا ہے۔ تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان ہونے کا ابھی سوچ رہا ہو اور اسے الگ معاشرے سے الگ قید کر لیا جائے تو اس کے ذہن میں اسلام کی کیا امیج آئے گی، تو کیا وہ خود کو مسلمان کر پائے گا؟
उस वक्त भी उलमा ने इसके खिलाफ एहतजाज किया तो ये कानून पास नहीं हो सका। तो उलमा की सियासत में मौजूदगी की अहमियत आप इन बातों से लगा लें। लेकिन हमारा मुआशरा सियासी आलिम को गाली देता है। एक आम इंसान को एक दोस्त से बात करते हुए या आम इंसान को गाली देना हदीस में इरशाद है, जिसका मफहूम है कि जब कोई मुसलमान शख्स किसी को गाली देता है तो अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है। तो ये तो एक आम शख्स को गाली देने का नतीजा है। तो ज़रा सोचें कि एक आलिम को गाली देने का क्या अंजाम होगा कि आलिम जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया का वारिस करार दिया है। तो एक बुजुर्ग का कौल मैं यहाँ पर नकल कर रहा हूँ कि उन्होंने फरमाया कि जो शख्स किसी आलिम को गाली देता है तो कब्र के अंदर जब उसे रखा जाएगा तो उसका चेहरा किबले की तरफ से हट जाएगा। तो जिसका चेहरा कब्र के अंदर ही किबले की तरफ से हट जाए तो सोचो कल क़यामत के दिन वो किस मुंह के साथ अल्लाह के सामने पेश होगा। क़यामत के दिन वो कौन सा मुंह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर जाएगा। तो मेरी आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि आपने अगर किसी से इख्तलाफ रखना है तो रखें। उलमा इंसान होते हैं, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन इख्तलाफ की हद में इतनी हद तक ना गिरें कि आप गालियां देने पे उतर आएं। ये ना हो कि इन्हीं गालियां देने के चक्कर में कल को आपकी आखिरत ख़राब हो। अगर किसी को मेरी बात तंग गुजरी हो तो मैं माजरत का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला मुझे, आपको और पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।